من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، یہاں پر موجود تمام اللہ کے نیک بندے، نماز ادا کرنے آئے مومن بھائیوں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام حضرات جن مخلوق کو میں دیکھ رہا ہوں اور جنہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، تمام بھائی ہیں، ایک سال کے بعد آج پھر ہم شکرانے کی نماز جو واجب قرار دیا ہوا ہے ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، زندگی گزارنے کا جتنا طریقہ ہے ان سارے طریقوں کو اسلام نے اپنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف نماز پڑھنے کی بات کرتا ہو، اسلام صرف روزہ رکھنے کی دعوت دیتا ہو، اور شادی بیاہ ہو تو نکاح کھڑے ہو کے نکاح پڑھا ہو، صرف اتنی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام پوری زندگی انسان کی زندگی گزارنے کا بچپن سے لے کے ماں کی گود سے قبرستان تک کے درمیان کے جو حالات ہوتے ہیں، انسان کیسے زندگی گزارے، اکیلا کیسے زندگی گزارے، پورے معاشرے کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہنا چاہیے، بہن بھائی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تمام حالات کے بارے میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل قانون۔ صرف نماز کا نام اسلام نہیں، صرف روزہ کا نام اسلام نہیں، بلکہ پوری زندگی گزارنے کا ایک مکمل قانون، ایک مکمل ضابطہ اسلام نے پیش کیا۔ اس لیے جو اسلامی قانون ہے، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو آپ اختیار کرنے کی اسلامیہ کرتے ہیں، اسلامی سیاست کہا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج کل لوگوں نے سیاست سمجھ لیا، یہ جو آج کل کی سیاست چلی ہوئی ہے، الیکشن ہو، ووٹ ڈالو،
اور الیکشن کی راجنیتی کو لوگوں نے سیاست سمجھا۔ سیاست الیکشن کی راجنیتی والی سیاست گندی سیاست، دنیا کی سیاست گندی سیاست۔ اسلام نے جو سیاست بتلایا ہے اس سیاست کا مطلب ہے تدبر، تفکر، سوچ وچار، صحیح قدم اٹھانا۔ کبھی کبھی قوم کو لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن صحیح قدم اٹھانے والا ہی صحیح لیڈر رہنما ہے۔ میں ایک مثال دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، گاؤں کے لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے، خود آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو بتایا اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کیا مدینہ تشریف لے گئے۔ اور پھر دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا ہے ہجرت کے بعد، اور جب حج کا موقع آیا تو پہلی بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین مکہ نے سمجھا کہ یہ مدینہ سے محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر ساتھیوں کو لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے آ رہا، قتل عام کے لیے آ رہا، تو وہاں بھی مزاحمت کیا قریش نے، بیٹھ کے معاہدہ کیا اور معاہدہ میں طے پایا اور بہت جھوٹ کے معاہدہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھنے میں لگتا تھا کہ بہت کئی قدم پیچھے ہٹ کے معاملہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا کہ بہت پیچھے ہٹ کے کر رہے ہیں، بہت جھوٹ کے معاہدہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں کئی بات کہی ہوئی، ایک بات یہ کہی ہوئی کہ اگر مشرکین میں کا کوئی اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ جاتا تو اسے مسلمان اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اسے واپس کریں گے۔ اور اگر مسلمانوں کا کوئی مشرکین میں سجا ملتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اسے واپس نہیں کریں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے۔ ان تمام باتوں میں ایک یہ بھی کہ اگر کوئی مشرک اسلام قبول کر کے اور مسلمانوں سے جا کر آ ملے تو اسے مسلمان اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اسے لوٹ آئے۔ بظاہر ایسا لگا کہ مسلمان بہت بھوکے مر گئے، حضرت عمر کو جلا لائے اور بھی صحابہ کرام کو ناراضی ہوئی، لیکن اللہ کا یہی حکم تھا، انسانوں کے سمجھ میں نہیں آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے غلط فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ، ایک لیڈر کا فیصلہ، ایک رہنما کا فیصلہ، ایک قائد کا فیصلہ اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے فیصلہ۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا اسی نے اللہ کی حمایت کی، اللہ کی نصرت کی، اللہ کی مدد کی۔ گھر کے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ بہت جھوٹ کے مخالف کی، بڑا یہ بات ہے۔ اور طے ہونے کے بعد جب کوئی مشرک اسلام قبول کرتا تھا، مسلمانوں کا کے ملتا تھا، تو معاہدہ کے مطابق مسلمان اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ مشرک کو اسلام کی چاشنی محسوس کر چکا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا، اب وہ دوبارہ شرک کی حالت میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اگر مسلمان اپنی صف میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے معاہدے کے بعد میں، تو یہاں آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے اور مسلمانوں کی صف سے الگ دور کہیں شہرہ میں جا کے چلتے رہتے۔ اور پھر جب قریش کا قافلہ گزرتا تھا، مشرکین کا تجارتی قافلہ، بیپاریوں کا قافلہ کی ٹولی جب گزرتی تھی تو یہ نامسلم مسلمان جن کو مسلمانوں نے اپنی صف میں نہیں رکھا تھا، شب خون مارتے تھے، ان قریش مشرکین کے قافلے پر اب ان کا سما نہیں ہوا۔ پریشانی کی بات ہوگی۔ تو بہرحال ایک مخالفت کی، وہ مخالفت پسند نہیں تھی۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام مکمل سیاست،
سیاست اسلام. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام سیاست نہیں ہے، اسلام صرف دو چکر مار لو، نماز پڑھو، یہی کا نام اسلام ہے، وہ لوگ اسلام کو یا تو نہیں جانتے ہیں یا بہت بڑے جانتے ہیں. تو جو اسلام کو یہ سمجھتے ہیں ایک چیز کا قانون اسلام کے اندر موجود ہے. یہ دنیاوی قانون جتنا ہے جس میں تعزیرات ہند ہے، فوجداری کا قانون ہے، پھر سول قانون ہے، وہ سارا قانون اسلام کے اندر موجود ہے. سول قانون بھی اسلام کے اندر موجود ہے اور فوجداری کا قانون بھی اسلام کے اندر. اب بڑا سخت قانون موجود ہے. مکمل اسلام نظام حیات ہے اور مکمل سیاست. سیاست کا یہ مطلب نہیں، سیاست کا مطلب انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا. سیاست کا مطلب ہے انسانوں سے پیار کرنا، انسانیت سے پیار کرنا. سیاست کا مطلب ہے انسانیت کی فائدے کے لیے سوچنا. سیاست کا مطلب ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تدبیر کرنا. سیاست کا مطلب ہے انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے خدا و بابود کے لیے پیش قدمی کرنا، پیش رفت کرنا. سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب جو آج کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صاحب ملک کو ڈھونڈو بٹوڑو اور ملک کو بڑھواؤ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا کہ اسلام جس وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، غریب لوگ تھے، ان کے پیٹ میں بھر پیٹ دو وقت روٹی نصیب نہیں ہوا تھی. شیر ابی طالب نے 3 سال تک صحابہ کرام قید رہے، معذور رہے، مشرکین مکہ نے قید کر دیا تھا. صحابہ کرام بتاتے ہیں بعض صحابہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو درخت کی پتیاں چبا لیا کرتے تھے. پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو اونٹوں کی اوجھڑیوں کو نچوڑ کے ان اوجھڑیوں سے جو پانی کے قطرے نکلتے تھے اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے. ایسے اسلام نہیں پہلا کچھ انسان سے وقت رک دیا بس ہو گئے مفتی اعظم ہو گئے پردھان منتری. یہ قدرت خان سے اسلام نہیں پہلا، بڑی قربانیوں سے اسلام پہلا. صحابہ کرام نے، اکابرین نے بڑی بڑی مصیبتیں کی ہیں. مشرکین مکہ نے حضرت بلال کو تپتی دھوپ میں سزا دیتے تھے اور ریت پر سخت تپش سے دھوپ کی گرمی میں سخت گرم پتھر پر لٹا دیا کرتے تھے اور اوپر سے سخت پتھر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر اوپر پورا کرتے تھے کہ تو اسلام سے پھر جا. لیکن حضرت بلال حبشی کہا کرتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اے تم خدا نہیں ہو کہ تمہارے کانے پر ہم جھک جائیں گے. ہم یہ سب تو اس خدا کے آگے جھک چکا ہے جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کیا. سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بڑی جان پہچانی سے ہے، بڑی مشقت سے پہلا. لوگوں نے دوسرے جھیلی ہے، مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن رب کو قرآن کے آگے سر نہیں جھکایا. اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو انسانوں کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے رہے. چاہے انہیں چٹائیوں میں لپیٹ کر چھوا کیوں نہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسی میں وہاں پر واقع ہے. اسلام نہیں چھوڑا، حق بات نہیں چھوڑی، حق پر ڈٹے رہے، حق پر اٹل رہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ایک سیاست ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس دور میں جو مسلمان غریب تھے، ان حالات سے گزرتے تھے جو ابھی میں نے ذکر کیا. اس وقت دھیرے دھیرے جب اسلام پھیلا اور کئی ملکوں میں اسلامی نظام قائم ہوا. میں نے پچھلے سال بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول خلاف. حضرت عمر بڑے سخت خلیفہ تھے، ان سے زمانہ پر رائے کرتا تھا. ان سال کیا حضرت عمر اگر گزرتے تھے تو شیطان اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا. یہ حالات حضرت عمر کا زمانہ بڑے سخت. حضرت عمر نے اپنے تمام گورنر کو خط لکھ دیا کہ اس سال رمضان میں زکوٰۃ کی رقم کیپٹل سٹی مدینہ نہیں دی جائے. ہر صوبہ سے جو اسلام کے لیے نہیں تھا
वहाँ से ज़कात की रकम में इस्लामिक चर्च है ये जमा होता था कैपिटल सिटी मदीना और फिर वहाँ से गरीबों तक तकसीम किया जाता था। मुल्की निज़ाम कायम किया जाता था उसी से। हज़रत उमर ने करार होगा कि इस साल तमाम गवर्नरों को हुक्म दिया कि इस साल ज़कात की रकम वहीं के गरीबों में बांट दिया जाए। कैपिटल सिटी मदीना भेजने की जरूरत नहीं। यमन के गवर्नर उन्होंने सारा समेटा ज़कात की रकम और फटाफट कई मुद्दों पर दोनों तालाब को भेज दिया मदीना। हज़रत उमर का जनाब वो दलाल में आ गए और तलब कर दिया गवर्नर को। गवर्नर आदिल हुआ, कहा कि क्या तुम्हें हमारा फरमान नहीं मिला था कि इसका ज़कात की रकम वहीं के गरीबों पर बांट दिया जाए? क्या आपको हक़नामा मिला था? क्या तामीर उन्होंने नहीं किया? क्या है कुर्बान जाइए इस बात से, इस इकोनॉमिक सिस्टम पर कुर्बान जाइए कि पहले मुसलमानों के पास भूख मुसलमान भूख कर रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं था, बहुत बुरे हालात में कर रहे थे। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम पर, इक़्तिसादी निज़ाम पर, पूरे वहाँ यमन के अंदर मैंने ढूंढा एक भी गरीब नहीं मिला। एक आदमी अपने दामन में हजारों रुपए ढक्के में लेकर घूमता है। दूसरा पूछता क्यों घूम रहे हो, क्या हुए? कहा कि गरीब को ढूंढ रहे हैं, ज़कात को अदा करें। कहा कि तुम 1000 की कड़ी लेकर घूम रहे हो, हम 5000 की कड़ी लेकर घूम रहे हैं। उसको जवाब कोई गरीब नहीं मिल रहा है। तो अब ये हो रहा था और ईदगाह को सफा का नाम कर दीजिएगा। पुरानी जब बाबा का नाम ये हो रहा था कि यमन के गवर्नर ने कहा कि मेरे यहाँ पूरे यमन के अंदर छोटा बना कर ऐसे इसलिए मैंने कहा ये इस्लामी निज़ाम का हाल था, इकोनॉमिक सिस्टम का हाल था। और आज गरीबों के लिए अनाज आता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाखों टन गन्ना कर जाता है और शराब माफियाओं के हाथ बेच दिया जाता है ताकि इस तरह आज गरीबों का माल ऊपर से नीचे तक खाने वाले खाते हैं। और आज हाल ये इधर देखिए भाई, इधर देखिए, इधर देखिए, और हाल ये है गरीबों का कि आज भी गरीब आप समझ लीजिए रेलवे स्टेशनों पर, बड़े फोन पर, बस स्टैंड में, लाइन होटल के बाहर आपको फेंके हुए झूठे पत्ते आज भी इंसान जाते हैं। ऐसे इंसान देखा होगा, प्लेटफॉर्मों पर देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर देखा होगा और लाइन होटल के बाहर आपने आज भी सफर करते हुए देखा होगा। गरीब है, इंसान है और आज भी लाइन होटल के बाहर फेंके हुए पत्ते है। जबकि आज इकोनॉमिक का महल कहलाता है। आज इकोनॉमिक के माहिर के हाथों में मुल्क का इस्तेमाली निज़ाम है। आज बहुत माहिर लोग हमारे भारत में हैं जिन्हें रोटी नहीं मिलती। एक इस्लामी निज़ाम देखिए और आज का ये निज़ाम देखिए कि एक इंसान भूख से तड़पता है। आपने भी देखा होगा कलकत्ता में दूसरी जगह दिन भर मजदूरी करता है, किसी फुटपाथ पे अखबार दिखाता है, आप सो जाता है और कहता है कि फुटपाथ पर सो जाते हैं। वो मजदूर फुटपाथ पे अखबार दिखाता है और वो गहरी गहरी नींद हो जाता है। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता है। एक मजदूर पर मरता है, फुटपाथ पर उसकी मौत आती है। मैं कहना चाहता हूँ फुटपाथ पर मरना था, वो भूख से मरा था, सर को उठा के देखा,
ہمارا بالکل بڑی چیز ہے ملک کا. دوستوں یہ ملک کا نظام چوروں کے ہاتھوں میں, لچوں کے ہاتھوں میں, بسنگوں کے ہاتھوں میں. کسی شاعر نے کہا تھا برا ہوں تو مجھے اچھا بنا دے, کسی جردار کا چمچہ بنا دے, غریبی مجھ کو رسوا کر رکھی ہے, الہی تو مجھے ملا. یہ آج کے ملک کے اوپر سے لے کر نیچے تک ملک کے لوگوں کا یہ ہے. ہمیں بھی اگر آپ کرنا کیا گندی میں چیزیں گانے شروع کر غریبی ملک کو لوگ گندی شروع کر رہے, ایک منزل کے مسافر ایک منزل کے مسافر ہے یقینی ہم پہنچ جائیں گے ایک دن, وہیں جاتے جاتے یہ الگ بات ہے ہم بھوک سے مر جائیں گے, تو بھی مر جائے گا اس ملک کو کھاتے. میرے دوستو یہ ملک کے ماہرین کا حال ہے, ملک کو کیوں ڈالا ہے غداروں نے. آج ملک میں غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے, غریبوں تمہارا اس طرح غریبی ختم نہیں. اگر دنیا والوں کو میں, پوری دنیا کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے ہندوستان کے لوگ ہوں, چاہے عرب کے لوگ ہوں, چاہے امریکہ کے لوگ ہوں, چاہے چین کے لوگ ہوں, چاہے روس کے لوگ ہوں, چاہے جاپان کے لوگ ہوں, چاہے فرانس کے لوگ ہوں, پوری دنیا کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسانیت کو بچانا چاہتے ہو, اگر انسانوں کو پیدا کرنا چاہتے ہو, تو آ جاؤ اسلام کے دامن میں اور اپنا لو اسلام کا اقتصادی نظام, اکنامک نظام. انشاءاللہ یہاں راحت ملے گی, کوئی حکم نہیں. بات بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بادشاہ وقت, ان کے پاس سلاموں کی کوئی کمی نہیں. حضرت عمر فاروق کو کوشش ہوتی کہ نیکی کرنے میں ابو بکر صدیق آگے نہیں. آج کا لوگ یہ سوچتا ہے کہ کھڑکی لگانے میں کون آگے نہیں کرتا, پٹکنے میں کون آگے نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق اس وقت لوگ سوچتے تھے کہ نیکی میں کون آگے نہیں. حضرت دیکھا کہ انسانی ترانے کی آواز آ, عمر فاروق آواز کی طرف بڑھے, دیکھا کہ ایک جنگل کی جھاڑی میں ایک بوڑھی بیٹھی ہے, ہر ایک طرح اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کے پورے جسم میں آگلے پڑے زخم, اس کے منہ کے اوپر آگے پڑے ہوئے ہیں, منہ کے اندر زخم میں آگے پڑے ہوئے ہیں, زبان میں آگے پڑے ہوئے ہیں, درد کے طرح. حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے, اور ان کے دور خلافت میں ایک بے سہارا بوڑھی عورت کی حال میں ہے, شاید بھوکی ہوگی اس لیے بھی کراتی ہوگی, چلو اس کی خدمت کرو. گھر آیا, روٹی کا ٹکڑا لیا اور پھر جنگل میں تشریف لے گیا. روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا چھوڑا اور حضرت عمر فاروق نے اس بوڑھی عورت کو منہ سے ڈالا. بوڑھی نے یار زور سے کھڑا مارا اور کہا کہ آج کون ہمارے گیا. امیر المومنین عمر فاروق نے سوچا کہ اللہ اپنا فرشتہ بھیجتے, کوئی ایسی غذا بھیجتے ہوں گے جس سے اس کے منہ کے اندر سے دل تک پہنچتی ہو. میں نے روٹی کا ٹکڑا اس کے حلق میں ڈالا اور شاید یہ سخت تھا, اسے چبھن محسوس کی, درد محسوس کرانے لگی. اللہ یقیناً کوئی فرشتہ بھیجتا ہوگا, لیکن آج تو میں نے اس کی خبر گیری کی, آج تو ایک نیکی میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جائیں گے. جب نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے حضرت عمر فاروق مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر آج کھلا جنگل میں, کھلا جھاڑی کے پاس بوڑھی عورت کے پاس کیوں گئے تھے؟
वक्त तो हजरत उमर फारूक होशंगा रह जाते हैं, समझ गए कि इसका मतलब कि कोई फरिश्ता नहीं। मेरे दिल में गलतफहमी पैदा हुई थी कि अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है और उनकी सल्तनत में, उनके दौरे खिलाफत में एक बूढ़ी औरत मुँह करा रही है, एक नेकी में आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। अब समझ में आ गई बात कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद आके उस बूढ़ी औरत को खिलाया। कहा कि मैं तो अनाड़ी था, आपको कैसे पता चला? कहा कि जब मैं वहां गया तो बूढ़ी औरत ने कहा कि आज किस अनाड़ी को भेज दिया था। मैं समझ गया कि ये उमर फारूक के अलावा कोई दूसरा नहीं। क्या कि अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन, अब तो हम समझ गए कि आप रोजाना उस जंगल में जाते हैं, उस बूढ़ी की खबरगीरी करते हैं। जरा आप बतलाइए कि आप कैसे खिलाते हैं उस बूढ़ी औरत को जिसको तकलीफ नहीं होती। मैंने तो रोटी का टुकड़ा डाला उसके मुंह में तो डर से कराहने लगी, चीख मार कर कहा क्या कौन अनाड़ी आ गया है। लेकिन आप कैसे खिलाते हैं जो उसे तकलीफ नहीं होती? कुर्बान जाइए, दुनिया इसकी मिसाल पेश करने की आजिज है। कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि सुनो, जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे के लिए रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रख के चबाती है, वैसे ही मैं भी खूब चबाता हूँ। और जब रोटी का टुकड़ा बिल्कुल नर्म हो जाता है तो मैं अपना होठ उस बूढ़ी औरत के जख्म वाले होठ के करीब ले जाता हूँ और फिर अपनी जबान से रोटी का वो टुकड़ा उस बूढ़ी औरत के हलक में उतार। कुर्बान जाइए, बादशाह वक्त है, पूरी दुनिया थर्रा रही है उनसे, और वो एक गरीब बेसहारा औरत की तरह कबरगिरी करते। ये इस्लामी सियासत। और आज की सियासत का हाल रोजाना सैकड़ों सीता और मरियम की जगह गिनती जाती है, कोई खबर नहीं है। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। आज लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हाँ सब ठीक ठाक है। आज भी लाइन होटल के बाहर जूठे पत्ते काटने पर मजबूर है, लेकिन सरकार कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। ये आज की गंदी सियासत है और वो कल की सही सियासत थी, इस्लामी सियासत, जिसमें गरीबों और इंसानों की सेवा की। यही वजह है कि रमजान शरीफ के अंदर ज़कात निकालने का हुक्म है। लोग ज़कात निकाला करते क्यों? गरीबों की इमदाद हो जाए। रमजान में लोग रोजा रख रहे हैं, ऐसा न हो कि दिन में भी फाका हो और रात में भी फाका हो, ज़कात निकाला करो। इस्लाम ने पहले ही ऐसा सिस्टम बना दिया और ऐसी तरगीब दी कि जो शख्स हैसियत रखते हुए ज़कात अदा नहीं करेगा उस शख्स की कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम होकर कई तरह की लोग हैं, तो ये वहीद फरमा दिया ताकि इससे मुतासिर होकर, प्रेरित होकर लोग ज़कात दें। इतने ही नहीं, ईद के दिन कोई भूखा न रहे, सबके फिक्र का नज़र दिया अल्लाह ताला ने। हर शख्स जो साहिब निसाब है अपने और अपने छोटे बच्चों की तरफ से करता है। कितना अच्छा इस्लामिक सिस्टम, कितना अच्छा इक़्तिसादी निज़ाम है। और आज मैं देखता हूँ कि अगर ये ज़कात का सिस्टम हुकूमत के हवाले कर दिया है तो आज भी घोटाला होकर आज करोड़ों रुपए गरीबों पे जमा है, गरीबों का खून पीस कर जमा है। गरीबों पर खर्च करने की दावत इस्लाम देता है। इंसानियत, इंसानों को और इंसानियत की सेवा, इंसानियत की खिदमत के लिए ही तो ये सारी इबादत है। सारे नबी आए, सारी नमाज है, ज़कात है, फितरा है, सब कुछ तो इंसानियत की भलाई के लिए। अल्लाह की प्यारी मखलूक है इंसान, तमाम मखलूक में प्यारी मखलूक। अल्लाह अपने मखलूक की इज्जत चाहता है। इंसान चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी और मजहब का हो, इंसान इंसान होता है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो गरीबों को काम नसीब है। लेकिन आज अगर अल्लाह दौलत देता है तो इंसान इंसान को नहीं पालता, इंसान इंसान की खबरगिरी नहीं करता। 5 लाख रुपए का बेहतरीन अमेरिकन डॉग कुत्ता खरीद कर कहता बड़ा कीमती कुत्ता है, एकदम शेर जैसा है,
5 लाख का कुत्ता है, 10 लाख का कुत्ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है। दौलत आई है जो कुत्ते नहीं पाले। इस्लाम कुत्ता पालने की बात नहीं करता। आज लोगों के पास दौलत आती है तो वो बेहतरीन आला नस्ल का कुत्ता पालते हैं। इस्लाम कहता है कि हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है। दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, कितना टाइम हुआ? 35 हो गया। 35 हो गया भाई, उधर का काम हो गया। अब भाई हमसे इतना बोझो पीछे का करता करने दे। कम नहीं मैं एक दस नहीं बोलता, वो बोलता है। वो अगर नहीं बोलता तो मैं नहीं बोलता। आप लोग को कुछ समझ नहीं तनी पीछे का करता अच्छा ढंग से खड़ा होकर कर अच्छा ढंग। अच्छा इधर खड़ा होके ना करो। इधर का पीछे का क्या कर दें यार। कितना ये सब खाली हो रही, वो आगे का खाली है ना। एक सब खाली ना हो गया। मैं ठीक से ठीक ईदगाह हम जरूर आएंगे। आप लोगों ने निकाल लिया है। अल्लाह आपकी उम्र को उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। आपकी औलाद के अंदर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इसकी उम्र में इजाफा फरमाए। आपको दिनों दिन आखिरत की भलाई की नवाजे और आपको लाइन में तो लगना ही बात जो अपना ले दुआ को अलग तरीके से स्टॉप कर देवे फिर लाइन दिखेगा। बोल दे तो माइक अच्छे से सेट करिए। व्हाट्सअप करना इतना भीड़ कथा आदमी चार ये छः तकरीबन भूल जाते हैं। हाँ ये तो आता है ना से दिया सिर्फ इसे ना देखिए ध्यान से सब गड़बड़। यही चल